نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ 9واں پارہ سورہ اعراف۔ آج کل فاتح خلف الامام کے بارے میں بڑے بڑے مناظرے ہو رہے ہیں، بڑی بڑی بحثیں ہو رہی ہیں۔ امت کے جو تین اہم طبقے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث۔ دیوبندی اور بریلوی جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، یہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے، یہ سورہ فاتح نہیں پڑھتے جب امام کے پیچھے ہوں۔ جب یہ اپنی نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتح پڑھتے ہیں، سورہ فاتح کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لیکن جو اہل حدیث ہمارے دوست ہیں، وہ سورہ فاتح امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہیں، تو اس پر بحثیں بھی ہوتی ہیں۔ اہل حدیث احناف اور اہل حدیث مسلک کے درمیان بڑی بڑی بحثیں، پھر ان بحثوں کے اندر اچھل کود ہوتی ہے، پھر ان بحثوں کے اندر اماموں پہ فتوے لگائے جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں تھا، پھر ان کے اندر تحقیر کی جاتی ہے، علماء کی تذلیل کی جاتی ہے بحثوں کے اندر۔ تو بحث اگر اصلاح کے لیے ہو تو اچھی ہوتی ہے، اگر بحث کرنی ہے جھگڑے کے لیے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمارا جو زمانہ یہ گزرا ہے، یہ بحثوں کا زمانہ ہے، تو میرا موقف یہ ہے کہ جو حضرات امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں تو انہیں قرات کرنی چاہیے کہ ان کے پاس بھی احادیث موجود ہیں، اور جو حضرات دیوبندی اور بریلوی حضرات جو امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تو انہیں قرات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دونوں کے پاس دلائل موجود ہیں۔ تو بات میں بالکل واضح آپ کے سامنے آ جائے، یہ جو میری تحقیق ہے میں اسلامیات میں نے کی ہے، میں بھی نہ دیوبندی ہوں، نہ بریلوی ہوں، نہ اہل حدیث ہوں، میں کسی مدرسے کا فارغ نہیں ہوں، میں نے آزاد کشمیر یونیورسٹی سے میں اسلامیات کی ہے، تو میں بھی ان چیزوں سے گزرا ہوں الحمدللہ۔ تو دیکھیں، سیاہ ستہ کی 6 کتابیں ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، مشکات ہے، ابن ماجہ ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اسی طرح بیہقی بھی ہے ہمارے پاس، اسی طرح موطا امام مالک بھی ہے، اور بھی بے شمار ہیں۔ تو یہ ساری حدیث کی کتابیں ہیں، کوئی بات اسے ایک جگہ ہوتی ہے، کوئی دوسری جگہ ہوتی ہے، کوئی تیسری جگہ ہوتی ہے، کوئی اگلی جگہ ہوتی ہے، تو ہے حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جو بکھرا ہوا ہے۔ لیکن ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں، انہوں نے کیا کیا، بخاری کی مختصر بخاری بنا لی، مشکات کی مختصر مشکات بنا لی، بیہقی کی مختصر بیہقی بنا لی، یہاں سے مسئلہ خراب ہوا۔ اگر پوری کتاب پڑھی جائے بخاری شریف کی تو دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں، اگر پوری طرح کی مشکات پڑھی جائے تو دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ سیاہ ستہ کی اگر پوری کتابیں پڑھی جائیں مکمل اے سے لے کر زیڈ تک، تو پھر دونوں مسئلے امام کے پیچھے قرات کرنی ہے کہ نہیں کرنی، دونوں مسئلے کھل کے آ جاتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، عام طبقے کو جو کتاب تھمائی جاتی ہے وہ مختصر بخاری ہے، اس کے اندر صرف وہ روایتیں ہیں جس میں امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی یا کرنی ہے وہ دی جاتی ہیں، اس طرح بات نہیں بنتی۔ تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے کہ ایک چیز ثابت ہے، دونوں طرح کی روایتیں احادیث کے ذخیرے میں موجود ہیں کہ امام اگر قرات کر رہا ہو تو پیچھے کیا کرنا ہے، دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ مقتدی خاموش رہے یہ بھی ہے، مقتدی پوچھ پڑے پیچھے، تو یہ کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں تھا، لیکن کچھ احباب نے اس کو اتنا کھینچ تان کے دور لے گئے ہیں کہ پھر وہ فقہا کی تذلیل، محدثین کی تذلیل پہ اتر آتے ہیں، انتہائی خطرناک ہے۔ سب سے بڑی تفسیر ابن کثیر ہے، انہوں نے بھی اس آیت کے ضمن میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، انہوں نے آگے اس کے وہ حدیث لائی ہے جس میں امام پیچھے امام قرات کر رہا ہے تو مقتدی قرات نہ کرے، وہ حدیث انہوں نے ابن کثیر میں وہ لائی ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی، ان کا یہ ایمان بھی ہے، یہ عقیدہ بھی ہے، کچھ فقہا اس پر عمل کر رہے ہیں، انہوں نے بڑی درمیانی بات کی ہے۔ تو پہلے زمانے میں اتنے جھگڑے نہیں تھے جتنے آج کے زمانے میں جھگڑے پیدا ہو گئے ہیں، اور آج تو ظلم یہ ہے کہ ایک درزی اور ایک ڈرائیور کو عالم کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، انہیں جی یہ ضعیف ہے، انہیں جی یہ ضعیف ہے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو آج جو میرا موضوع ہے، جو میری تحقیق ہے، وہ ہے فاتح خلف الامام، امام کے پیچھے قرات جو حضرات نہیں کرتے ان کے پاس کیا دلیل ہے۔ دیکھیں، بڑی خوبصورت باتیں ہیں یہ پیارے آقا علیہ السلام کی۔
سب سے پہلے تو ہم نے قرآن کو لینا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فذکر بالقرآن، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے نصیحت کر۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پہلی بات کون سی لینی ہے ہم نے؟ قرآن۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے ساتھ حق کے ساتھ بولتی ہے۔ یہ گونگ نہیں ہے، اسپیچ لیس نہیں ہے، یہ کتاب بولتی ہے۔ تو ہمیں قرآن سے پہلے رہنمائی لینی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں فرمایا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا میری سنت ہے۔ اس پہ چلو گے سیدھے راستے پہ چلو گے، اگر اس کو چھوڑ دو گے تو بھٹک جاؤ گے۔ تو قرآن حدیث سے پہلے بات لینی چاہیے۔ پھر وہ روایت جو حضرت معاذ بن جبل والی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا۔ اب یہ حدیث کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ یہ ابو داؤد شریف کے اندر اور ترمذی شریف کے اندر۔ تو وہ حدیث میں آپ کو اس کا ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ وقت بچ جائے ہمارا۔ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بحیثیت معلم اور قاضی یمن کی طرف روانہ کیا اور دریافت کیا اگر تمہارے سامنے کوئی قضیہ پیش آ جائے تو تم کس طرح فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کی کتاب کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کی کتاب میں موجود نہ ہو تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نہ ملے اور نہ کتاب اللہ میں، تو انہوں نے کہا اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ کیا فرمایا؟ اپنی رائے سے، وہی الفاظ آؤ بہو ترجمہ میں بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ روایت کہاں ہے؟ ابو داؤد کے اندر اور ترمذی شریف کے اندر۔ تو اس روایت سے تین چیزیں ہمیں حاصل ہوئیں کہ سب سے پہلے مسئلہ قرآن سے تلاش کرو، پھر حدیث سے تلاش کرو، اگر وہاں بھی نہیں ہے پھر اجماع ہے اس حدیث کے مطابق۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم اس مسئلے کی طرف آتے ہیں جو میں نے تحقیق کی ان بحثوں کو دیکھ کر، مناظروں کو دیکھ کر پھر بڑا دکھ ہوتا ہے۔ وہاں جو علماء کی تذلیل ہوتی ہے، محدثین پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، فقہا پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، تو یقین کرو بڑا دل جو ہے زخمی ہوتا ہے۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ پہلے زمانے میں یہ بحثیں اس طرح کی نہیں ہوتی تھیں کہ دوسرے کو نیچا دکھایا جائے، دوسروں کی توہین کی جائے، دوسروں کی بےزتی کی جائے۔ یہ آج کے زمانے میں کھل کے یہ چیز سامنے آ گئی ہے۔ انتہائی خطرناک ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کہیں ہم ان بحثوں میں آ کر حضور کی امت سے نہ نکل جائیں۔ انتہائی خطرناک بات ہے یہ، جو ادب اور اخلاق۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ادب سکھایا اور مجھے بہترین ادب سکھایا۔ یہ روایت میں نے 7ویں کی اسلامیات میں پڑھی۔ دیکھیں ادب کی بات ہو رہی ہے، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ بحث کریں لیکن اس کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے، وجادلہم، اور ان سے بحث مباحثہ کرو، باللتی ہی احسن، لیکن اس طریقے سے جو اچھا طریقہ ہو۔ دیکھا وہ جو مبالغہ کا آپ نے پڑھا ہوگا، نجران کا عیسائیوں کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، تو پیارے آقا انہیں بڑے آرام سے بٹھایا، پھر بات چیت ہوئی، انہوں نے اپنا موقف پیش کیا، نجران کے عیسائیوں نے، حضور نے اپنا موقف پیش کیا۔ پھر بعد میں وہ ہوا کوئی نہیں، مبالغہ ہوا کوئی نہیں، وہ عیسائی واپس چلے گئے، انہیں پتہ چل گیا اللہ کے نبی ہیں تو ہم مارے جائیں گے، وہ واپس چلے گئے۔ لیکن حضور نے انہیں ڈانٹا نہیں ہے، انہیں برا بھلا نہیں کہا، وہ بڑے آرام سے، بعد میں ان میں سے کئی مسلمان ہو گئے حضور کے اخلاق کو دیکھ کر۔ تو جب بحث کریں اخلاق کے دائرے کے اندر کریں، ادب کے دائرے کے اندر۔ اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، یہ کوئی اسلام سے باہر فرقے نہیں ہیں، یہ اسلام کی حدود والے فرقے ہیں۔ تینوں عاشق رسول ہیں، تینوں فرقے حضور کو ماننے والے، تینوں صوم و صلات پہ چلنے والے، تینوں کی بنیادی عقائد ایک ہیں، تینوں کی مدارسوں میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں مدارس میں وہ ایک ہی ہیں۔ تو میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ جو لوگ مثلا دیوبندی اور بریلوی یہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے، خواہ وہ فجر کی ہو، زور کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، تو یہ دلیل کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ قرآن سے دلیل لیتے ہیں۔ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کون سا پارہ ہے؟ 9واں پارہ ہے اور سورہ اعراف ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو پوری توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ خاموش رہنا کیا ہے، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تفسیر قرطبی صفحہ 354 جلد 7 کے اندر لکھا ہوا ہے، انصات کا معنی سکوت ہوتا ہے، سننے کے لیے کان دھرنا اور رعایت کرنا۔ یعنی انصتو جو یہاں پہ آیا اس کا معنی کیا ہوا؟ سننے کے لیے کان دھرنا۔ تو یہ تفسیر قرطبی کے اندر ہیں،
اس کے اندر یہ اس کی آ گیا، اس کا معنی آ گیا۔ آگے جو ہے احکام القرآن للجساس رحمۃ اللہ علیہ جلد 3 صفحہ 40 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اہل لغت کہتے ہیں انصات رک جانا ہے کلام کرنے سے۔ کیا کرنا ہے؟ کلام کرنے سے، یعنی امام کے پیچھے ہم نے کلام نہیں کرنا، اور سکوت اختیار کرنا ہے کلام سننے سے، یعنی اگر کلام کیا جائے، قرآن پڑھا جائے تو پیچھے آرام سے سننا ہے۔ یہ تو معنی ہمارے پاس کلیئر ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اس کا مفہوم کیا ہے، سیاق و سباق دیتے ہیں۔ سب سے بڑے مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں جس نے نماز میں فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں، اس کی نماز نہیں، لیکن اگر مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہو تو پھر جب امام پڑھے تو قرآن مقتدی سنے، تو قرآن مقتدی سنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ روایت کہاں پہ ہے؟ کتاب القراءت بہقی کے اندر ہے، اور یہ بہقی وہ ہے جو اہل حدیث بھی پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی، بریلوی سارے پڑھتے ہیں۔ تو معاملہ کلیئر ہو گیا، خاموش رہنے کا معنی مفہوم بھی آ گیا اور اس کا شان نزول بھی آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اب ہم احادیث کی طرف آتے ہیں۔ قرآن کے بعد پہلے احادیث ہے۔ دیکھیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا امام ہو تو امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ یہ میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، جس کو ڈاؤٹ ہو وہ میرے پاس حدیثیں بھی موجود ہیں، لکھ کے میں رکھ لی ہیں، ٹھیک ہو گیا، تاکہ جھگڑے نہ کیے جائیں۔ جس کا امام ہو تو امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ طحاوی شریف صفحہ 149 جلد اول، ابن ماجہ صفحہ 61، مسند احمد صفحہ 339 جلد 2، اور اسنادہ صحیح، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کی اسناد بالکل صحیح ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ صحیح حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اب جو امام بخاری کے استاد ہیں مصنف ابن ابی شیبہ، وہ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے لکھا ہے 377 صفحہ نمبر جلد اول کے اندر کہ یہی روایت انہوں نے وہاں پہ درج کی ہے۔ تو اس روایت کے مطابق بات کلیئر ہوگی کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو مقتدی قرات نہ کرے، وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ ہاں اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے بندہ تو وہ قرات کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، تو ایک اور روایت لیتے ہیں، حدیث کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، پس جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو، جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم الضالین کہے تو تم آمین کہو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ اب معاملہ کلیئر ہو گیا، جب وہ قرات کرے تم خاموش رہو، قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ یہاں سے دیوبندی اور بریلوی حضرات نے چیز لی ہے کہ پیچھے خاموش رہنے کا حکم ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اب یہ روایت کہاں موجود ہے؟ اس میں نے ترجمہ بیان کیا ہے، حدیث میرے پاس موجود ہے لکھی ہوئی، ابن ماجہ صفحہ 61 کے اندر، دار قطنی 238 جلد اول کے اندر، نسائی سیاستہ کی کتاب ہے 142 جلد اول کے اندر، طحاوی یہ سارے پڑھتے ہیں 149 جلد 1 کے اندر، صحیح مسلم سیاستہ کی کتاب ہے صفحہ 176 پہ یہ روایت موجود ہے۔ تو یہاں سے کلیئر ہو گیا کہ جب امام قرات کرے تو پیچھے خاموش رہو۔ امام اس لیے ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس کی پیروی کی جائے، وہ بھی قرات کر رہا ہے، ہم بھی قرات کر رہے ہیں، تو نہ کس کو کیا سمجھا کہ امام کیا کر رہا ہے۔ تو کلیئر ہو گیا۔ یہاں سے علماء نے استدلال لیا ہے، یہاں سے جو ہے دیوبندی بریلوی لیتے ہیں، کسی امام سے نہیں لیتے، نہ کسی فقہا سے لیتے ہیں، نہ محدثین سے لیتے ہیں، حدیث سے لے رہے ہیں۔ تو یہ اعتراض کرنا کہ یہ فقہا کے پیچھے چلتے ہیں، خدا کے لیے ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ عطا بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں قرات کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے کہا امام کے ساتھ کسی نماز میں بھی قرات نہیں ہے، فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، کسی نماز کے جب امام قرات کر رہا تو پیچھے خاموش رہو۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سیاستہ کی کتاب ہے، مسلم 215 جلد اول کے اندر۔ بات کلیئر ہوگی۔
اب تھوڑا آگے چلتے ہیں. عبداللہ بن مقسم رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ سے دریافت کیا کہ امام کے پیچھے قرات کے بارے میں، امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. کس سے پوچھا؟ عبداللہ بن مقسم رضی اللہ عنہ نے. دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر سے، زید بن ثابت سے، حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھا کہ امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. تو ان حضرات نے کہا، تینوں نے جواب دیا کہ امام کے پیچھے کسی نماز میں بھی قرات نہیں ہے، نہ فجر میں، نہ ظہر میں، نہ عصر میں، نہ مغرب میں، نہ عشاء میں. جب امام قرات کرے تو سمجھو کہ وہ امام کی قرات یہ مقتدی کی قرات ہے. زور کے اندر بھی، عصر کے اندر بھی صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور کو پہچانتے تھے وہ قرات کرتے تھے. کیسے پہچانتے تھے؟ ان کی داڑھی مبارک حرکت کیا کرتی تھی. ہاں تو ہم سمجھتے تھے کہ حضور قرات کر رہے ہیں. تو پانچوں نمازوں میں قرات ہے. تو مقتدی کا کام اس روایت کے مطابق خاموش. یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ اماموں کی بات نہیں ہے. طحاوی صفحہ 151 جلد اول، و اسنادہ صحیح. طحاوی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کی اسناد بالکل صحیح ہیں، بالکل صحیح ہیں. اب دیکھا میں نے کتنی دینداری کا مظاہرہ کیا، تو یہ میں کتنی محنت سے چیزیں لے کے آیا ہوں. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب تم میں کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کے لیے امام کی قرات کافی ہے، اور جب اکیلے نماز پڑھے تو پھر قرات کرے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے. یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ موطا امام مالک کے اندر، جو مدینہ شریف کی کتاب ہے، صفحہ 68 کے اندر لکھا ہوا ہے. تو اس سے بھی ثابت ہو گیا، اس روایت سے بھی ثابت ہو گیا کہ امام اگر قرات کر رہا ہو تو مقتدی قرات نہ کرے. اب یہ کسی اور امام کی بات نہیں ہے. اب آگے چلتے ہیں. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، روزہ رکھو عاشورے کا اور مخالفت کرو یہود کی، اور روزہ رکھو اس سے ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا. دیکھا، یہ حدیث ہے پیارے آقا السلام کی. یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ یہ میں ایک بک پڑھا تھا 12 مہینوں کے فضائل صفحہ 10، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور 3-4 روایتیں تھیں، میں نے چھوٹی سی وہاں سے لی ہے کہ یہودی جو تھی وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو حضور نے فرمایا اس کی مخالفت کرو. پھر جب حضور مدینے میں آئے تو 10 کا محرم پوچھا یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اس میں بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی. تو فرمایا ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں ان یہودیوں سے، تو ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے. لیکن فرمایا 2 روزے رکھو، یا ایک پیچھے والا یا ایک آگے والا، 9-10 کا یا 10-11 کا، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. تو یہودیوں کی مخالفت بھی ہم نے کرنی ہے. اب میں وہ روایت لا رہا ہوں جس میں یہودی جب قرات کرتے تھے تو پیچھے مقتدی جو وہ بھی قرات کرتے تھے. دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل یہودیوں عیسائیوں کا مذہب یہ تھا کہ جب ان کی جماعت ہوتی تو ان کا امام قرات پڑھتا تھا، زبور پڑھتا، تورات پڑھتا، تو ان کے مقتدی بھی پیچھے پڑھتے تھے. اللہ نے اس امت کے لیے یہودیوں کی یہ تشبیہ پسند نہیں کی. ٹھیک ہو گیا. تو پھر یہ آیت نازل اللہ نے فرمائی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ نے فرمایا جب تک میں نے حکم نہیں بھیجا تھا اس وقت تک تم دوسرے مذہب کی طرح امام کے پیچھے پڑھتے رہے ہو، لیکن آج کے بعد تمہارا امام پڑھے گا، اے مقتدیو تم خاموش رہو. یہ کہاں سے میں نے لی ہے؟ یہ تفسیر در منشور کے اندر ہے، صفحہ 156 ہے، جلد 3 کے اندر یہ روایت وہاں پہ موجود ہے. تو امام کے پیچھے قرات کرنا یہ یہاں سے پتہ چلا یہ بنی اسرائیل کا کام ہے، یہودیوں کا کام ہے اور عیسائیوں کا مذہب تھا. ہمارے مذہب میں جو آقا علیہ السلام کا مذہب ہے، اس میں جب یہ آیت آ گئی، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب یہ آیت آ گئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو معاملہ کلیئر ہو گیا کہ امت محمدیہ نے پیچھے قرات نہیں کرنی. ٹھیک ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور میرا بھی یہی قول ہے کہ یہ آیت قرات خلف الامام کے بارے میں نازل ہوئی. یہ کہاں پہ لکھا ہوا؟ بہقی کتاب القرات کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو پیچھے کان لگا کے سنو اور خاموش رہا کرو. یہ آیت جو ہے یہ مقتدی کے بارے میں ہے کہ وہ امام کی قرات پر قرات پیچھے نہ کرے. تو یہاں سے لوگ لے رہے ہیں یہ کہنا جی یہ اماموں کے پیچھے چل رہے ہیں، خدا کے لیے ان باتوں میں نہ آئیں. اب آگے چلتے ہیں. ایک اور صحابی ہیں نبی علیہ السلام کے، حضرت عائض رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے شان نزول مسئلہ قرات الخلف ہے. وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ مقتدی کے بارے میں ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو مقتدی پیچھے خاموش رہے. اچھا یہ میں نے کہاں سے لی ہے؟ یہ بہقی کتاب القرات کے اندر لکھی ہوئی ہے. اب آگے چلتے ہیں. آگے توجہ فرمائیں.
حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک رکعت بھی پڑھی اس میں سورہ فاتح نہیں پڑھی، اس کی نماز نہیں، مگر یہ کہ امام کے پیچھے، الا ان یکون وراء الامام، الا ان یکون وراء الامام۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ طحاوی 128 کے اندر۔ تو یہاں سے اس بات ثابت ہوگی کہ اگر بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو پیچھے سورہ فاتح پڑھے گا، جب وہ امام کے پیچھے پڑھے گا تو کسی صورت نہیں پڑھے گا سورہ قرات، یہ سورہ فاتح نہیں پڑھے گا، یعنی امام کے پیچھے فاتح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ہر وہ نماز جائز نہیں ہوتی جس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے، مگر یہ کہ امام کے پیچھے ہو، الا ان یکون وراء الامام۔ یہاں بھی یہ آگے آخر میں آ رہا ہے، الا ان یکون وراء الامام، مگر یہ کہ امام کے پیچھے ہو۔ یہ طحاوی شریف جلد اول صفحہ 107 کے اندر ہے۔ تو یہاں سے بھی ثابت ہو گیا کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو مقتدی قرات نہ کرے، وہ خاموش رہے۔ الا وراء الامام کا ترجمہ جس سے پوچھیں گے یہی ہوگا، مگر یہ کہ امام کے پیچھے، فاتح کے بغیر نماز نہیں ہے، سورہ فاتح کے بغیر امام کے پیچھے۔ اگر آگے چلتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ نماز جس میں سورہ فاتح نہ پڑھی جائے وہ نماز نہیں ہوتی، مگر یہ کہ امام کے پیچھے، الا ان یکون وراء الامام۔ یہاں بھی یہی الفاظ آ رہے ہیں، اوپر والی میں بھی یہی ہے، الا ان یکون وراء الامام۔ تو ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں قرات کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے مجھ پر قرآن کو خلط ملط کر دیا، یعنی تمہارا کام قرات کرنا نہیں، یہ امام کا ہے، تم کیوں گڑبڑ کرتے ہو؟ تو یہاں سے بھی پتہ چل گیا کہ امام قرات کر رہا ہو تو پیچھے قرات سورہ فاتح کوئی کسی نماز میں نہیں پڑھنی ہم نے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ طحاوی، یہ عبداللہ بن مسعود والی روایت کہاں ہے؟ طحاوی 149 جلد اول کے اندر، مسند احمد صفحہ 451 جلد اول کے اندر۔ اب آخری بات کرتے ہیں، 20واں ثبوت میں دے رہا ہوں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی تو ایک شخص نے آپ کے پیچھے سبح اسم ربک الاعلی پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کون قرات کرنے والا تھا؟ کس نے پیچھے سبح اسم ربک الاعلی پڑھی ہے؟ قرات کس نے کی ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ کہا کہ حضرت میں نے پڑھی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے خیال کیا تم میں سے بعض نے اس قرات میں میرے ساتھ خلجان پیدا کر دیا کہ جب میں قرات کر رہا تھا تمہارا کام پیچھے قرات کرنا نہیں تھا، حالانکہ وہ بندہ دل میں پڑھ رہا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے، حضور فرماتے ہیں میں تمہارے دل کی بات بھی جانتا ہوں، خوشی جو تمہارا میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ یہ روایت میں نے خود بخاری شریف کے اندر پڑھی ہے کہ تم جو پیچھے رکوع میں ہوتے ہو اس کو بھی میں دیکھتا ہوں، میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں، تمہارے خوشی کو بھی دیکھتا ہوں، میں اپنے آگے بھی دیکھتا ہوں، پیچھے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی۔ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ دکھانا چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو حضور قرات کر رہے ہیں تو پیچھے وہ سبح اسم ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں، تو حضور نے کیا روک دیا انہیں کہ امام جب قرات کر رہا ہو تو پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ کہاں لکھا؟ مسلم صفحہ 172 جلد اول، نسائی 146 جلد اول۔ یہ سیاستہ کی کتابیں ہیں، تمام دیوبندی بریلوی حدیث پڑھتے ہیں۔ تو یہ 20 میں نے ثبوت آپ کو پیش کیے۔ تو جو لوگ امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تو وہ قرآن سے لیتے ہیں، کس آیت سے لیتے ہیں؟ 9ویں پارے کی اس آیت سے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب امام قرات کرے تو کیا کرو؟ جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کے سنو اور خاموش رہا کرو۔ اس لیے دیوبندی بریلوی خاموش رہتے ہیں۔ اب جو اہل حدیث ہیں وہ پیچھے قرات کرتے ہیں، تو اگر وہ کرتے ہیں تو وہ کریں، پہلے زمانے میں بھی کرتے تھے لوگ، لیکن یہ اختلاف نہیں تھا کہ کفر کے فتوے لگ جائیں، جو سورہ فاتح نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، جو قرات نہ کرے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ فتوے پہلے نہیں ہوتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر پرانی تفسیر ہے، وہاں بھی یہ روایت موجود ہے کہ امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، جب وہ قرات کرے تم خاموش رہو۔ تو یہ روایت وہاں بھی موجود ہے، امام ابن کثیر بھی وہاں پہ لائے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں جو ہمارے ملک میں پیدا ہو گئے ہیں، اللہ معاف کرے، درزیوں کو اور ڈرائیوروں کو اور جائلوں کو علماء کے پیچھے لگا دیا ہے جی، آپ کی نماز نہیں ہوتی، آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ 20 روایتیں میں نے اس لیے پیش کی ہیں کہ خدا را یہ مسئلہ اماموں کا نہیں ہے، یہ محدثین کا نہیں ہے، یہ فقہاء کے نہیں ہے، میں نے یہ جو آپ کے سامنے روایتیں پیش کی ہیں یہ صحاح ستہ کی ہیں،
اور احادیث کی کتابوں سے لی ہیں، کوئی امام کا چکر نہیں ہے۔ جو لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے وہ احادیث سے لیتے ہیں، اور جو فاتحہ پڑھتے ہیں پیچھے وہ بھی احادیث سے لیتے ہیں۔ تو دونوں میں محبت ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے، دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ فتوے لگانا کہ تیری نماز نہیں ہوتی، تیری نماز نہیں ہوتی، تیری نماز نہیں ہوتی، تیری نماز نہیں ہوتی، ملتے ہیں اب تو یہ سستے فتوے مل رہے ہیں۔ جس کو بسم اللہ کا ترم وہ بھی فتویٰ لگا رہا ہے جی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کے آگے بھی ہے اللہ یکون وراء الامام، جو امام کے پیچھے یہ روایت کو نہیں پیش کرتا۔ تو احتیاط کریں، احتیاط کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، بحثوں میں نہ پڑھیں۔ یہ اس کے علاوہ اور بھی روایتیں ہیں جو میں نے نہیں لائی کہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ تو خدا کے لیے جھگڑوں میں نہ پڑھیں، جھگڑوں میں نہ پڑھیں، امت کو جوڑیں۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ یہ تفرقہ ہی ہے نا کہ تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تیری نماز نہیں ہوتی، جبکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں نماز ہوتی ہے، جبکہ اللہ کا قرآن منع کر رہا ہے قرات پیچھے نہیں کرنی۔ تو پھر ہم کتنا بڑا فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ تیری نماز نہیں ہوتی۔ توبہ، کتنا ظلم ہے، کتنے ظلم کی یہ بات ہے۔ کتنے لوگوں کو میں نے جب یہ بات وہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ سورہ فاتحہ پہ نماز نہیں ہوتی، تو یہ تو باتیں ابھی ہمیں سمجھ میں آئی ہیں کہ حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ اگر امام کے پیچھے ہو تو پھر قرات نہ کرو، اگر اپنی پڑھنی ہے تو قرات کرو۔ تو معاملہ کلیئر ہو گیا۔ فجر کی نماز، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھو، اگر امام کے پیچھے ہیں تو سورہ فاتحہ نہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور پانچوں وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان مسائل کے اندر ہم اللہ کے نبی کی طرف، پہلے قرآن کی طرف پھر حدیث کی طرف آئیں۔ تو فقہاء نے بھی یہیں سے چیز لی ہے۔ اب دیکھیں میں نے کسی امام کا ذکر نہیں کیا، حدیث کا ذکر کیا ہے، تو تھوڑے کو بہت سمجھا جائے۔ اور بھی بے شمار باتیں، یہ میں نے ترجمہ بیان کیا ہے، حدیثیں میرے پاس ساری موجود ہیں، جس کو ڈوٹ ہو میرے پاس آ کے دیکھ سکتا ہے۔ تو امن سے رہیں، محبت سے رہیں، احترام سے رہیں، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ سب مسلمان ہیں، سب پیارے آقا علیہ السلام کے عاشق ہیں، سب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، سب حوض کوثر کا پانی پئیں گے انشاءاللہ، ان سب کی حضور شفاعت کریں گے، کیونکہ سارے حضور کو ماننے والے ہیں۔ ختم نبوت پہ سارا سب کا یقین ہے۔ حضور کے ازواج کا سارے احترام کرتے ہیں، صحابہ کا سارے احترام کرتے ہیں، اہل بیت کا سارے احترام کرتے ہیں، اور یہ ساری کتابیں سیاستہ کی ان سب کی مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ کوئی گستاخ نہیں ہے، سب کی نماز ہو جاتی ہے۔ کوئی پیچھے قرات کرے تب بھی ہو جاتی ہے، نہیں کرتا تب بھی ہو جاتی ہے۔ یہ آج کا مسئلہ کیا تھا؟ فاتح خلف الامام۔ تھوڑی سی میں نے کوشش کی ہے، تو اور بھی دلائل بے شمار ہیں کہ ضرورت نہیں ہے میں کہ بحث میں نہیں پڑھتا، کہ بحث میں پھر مسئلہ دور چلا جاتا ہے۔ تو بس یہی بات ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کریں، یہ فتوے لگانے چھوڑ دیں کہ تیری نماز نہیں ہوتی، تیری نماز نہیں ہوتی، تیری نماز نہیں ہوتی۔ یہ کدھر سے پتہ نہیں ہم کہاں سے آ گئے ہیں۔ ہم مکہ شریف، مدینہ شریف دیکھتے ہیں، سب وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی نہیں کہتا تیری نماز نہیں ہوتی، تیری نماز نہیں ہوتی، تیری نماز نہیں ہوتی۔ ان جہلوں سے بچیں، ان جہلوں سے بچیں، کیونکہ وہ چھوٹی سی بات آپ کے سامنے آدھا حصہ پیش کریں گے تو دوسرا نہیں پیش کریں گے، یہ علماء ہی سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبیوں کے وارث علماء ہیں، جید علماء کے پاس جا کے یہ مسئلہ پوچھا کریں۔ ہر بندے سے نہ پوچھا کریں، نہ ڈرائیوروں کو کیا پتہ ہے اس چیز کا، ڈاکٹروں سے آپ مسئلے پوچھتے ہیں، ڈرائیور سے مسئلہ پوچھتے ہیں، سینٹری والے سے مسئلہ پوچھتے ہیں، مسئلہ علماء سے پوچھا کریں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اور اللہ بھی فرماتے ہیں علم والے جہل برابر نہیں ہوتے ہیں، عالم اور جہل برابر نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ علماء کی شان بیان کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے علماء کی شان بیان کی، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ تو فتووں سے بچیں، یہ دوسروں پر تکفیر کرنے سے بچیں، تو یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بنائے اور ایک بنائے۔ جو چیزیں میں نے پیش کی ہیں یہ حضور نے اپنی طرف سے نہیں پیش کی، اللہ کی طرف سے پیش کی ہیں۔ حضور جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وآخر دعوانا الحمد للہ۔